السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورس، آج کی سٹوری جو میں لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی جو فارم ہاؤس جاتی ہے اور وہاں ان کے ساتھ کیا واقعات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یقیناً آپ کو سٹوری بہت پسند آئے گی، تو آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، ہیڈ فونس لگا لیں اور ریلیکس ہو کے بیٹھیں، چائے یا کافی کو انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ ہارر قصے کہانیوں کو بھی انجوائے کریں۔ تو آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو عاصم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو سارے گھر والوں کا پکنک کا پلان بنا، اس میں میرا بڑا بھائی اور میری بڑی سسٹر جو آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے اور ایک دبئی سے جو میری سسٹر تھی وہ آئی ہوئی تھی۔ ہمارا پروگرام بنا کہ ہم لوگ گاڑی کرواتے ہیں اور سب اکٹھے ہو کر کزنز وغیرہ چاچو سب لوگ اکٹھے کہیں جاتے ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ شام کے ٹائم نکلیں گے اور نائٹ اسٹے بھی کریں گے۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر سب بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، باربیکیو کریں اور گیمز کھیلیں اور انجوائے کریں۔ میرے تایا کے ایک دوست ہیں، ان کا بہت اچھا ایک فارم ہاؤس تھا، تو تایا نے بولا کہ کیوں نہ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں تو وہاں چلتے ہیں، اور وہ کافی شہر سے دور بھی ہے اور جگہ بھی اچھی ہے، جنگل کے بیچوں بیچ ہے، آس پاس جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے درخت اور خوبصورت سے جو ہیں ویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور فارم ہاؤس میں سوئمنگ پولس وغیرہ بھی ہے اور ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، تو آپ لوگ یقیناً وہاں انجوائے بھی کرو گے اور آپ کرکٹ بھی بڑے مزے سے وہاں کھیل سکتے ہو۔ ہم بڑے خوش ہو گئے، ہم نے کہا ہاں یہ تو تایا نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے، ہمیں ایسی جگہ ہی جانا ہے جہاں سب کزنز وغیرہ اور جائیں اور انجوائے بھی کریں، اور بڑے جو ہیں وہ اپنی گپ شپ لگائیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو بڑوں نے بھی جانا تھا۔ خیر ہم نے پلان بنایا، گاڑی بک کرائی اور ویکنڈ میں جانے کا پروگرام ڈن ہو گیا۔ ویکنڈ آیا، ہم لوگوں نے شام کے ٹائم گاڑی کو بلوایا کہ ہم نے ظاہر ہے وہاں رات اسٹے کرنی تھی۔ تقریباً عصر یا مغرب کے درمیان ہم لوگ تیار ہوئے اور گاڑی میں سب مل کے بیٹھے اور چل پڑے۔ پہنچتے پہنچتے کوئی 8 بج گئے فارم ہاؤس میں۔ جگہ تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی، لیکن تھی ویرانے میں، لیکن ہم اتنے لوگ تھے کہ ہمیں احساس نہیں ہوا اور نہ ڈر لگ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ تقریباً کوئی 15-20 لوگ ہم لوگ تھے، میرے کزنس، چچا، تایا، ان کے بچے، تو سب مل کے جا رہے تھے، تو مزہ بہت آ رہا تھا۔ 8 بجے ہم پہنچے گیسٹ ہاؤس اور اپنا سامان وغیرہ اتارا، وہاں سارے ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی اور تھوڑا ریسٹ ویسٹ کیا، امی نے چائے وائے بنائی اور ہم لوگوں نے چائے پی، گپ شپ لگایا۔ کھانا ہم لوگ گھر سے ہی بنا کے لے گئے تھے۔ والدہ کا اور چچا کا کہنا یہی تھا کہ اتنا ٹائم آپ وہاں ویسٹ کریں گے کھانا بنانے میں تو کیوں نہ ساتھ لے جائیں، اور وہاں بیٹھ کے مل کے کھائیں گے بھی، گپ شپ بھی لگائیں گے، اور تھوڑا بہت جو چکن تھا وہ ہم میرینیٹ کر کے لے گئے تھے کہ رات کو 12-1 بجے بھوک لگے گی تو ہم اس کو باربیکیو بھی کر لیں گے۔ پروگرام ہمارا گپ شپ کا ہی تھا، سونے کے لیے تو کوئی گیا نہیں تھا۔ تو اینی وے ہم پہنچے، چائے شائے پی، تھوڑا ریلیکس ہوئے، بڑوں نے ٹائم پہ کھانا کھا لیا۔ ہم جو کزنس پارٹی تھے، ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا جلدی سونے کا بھی اور کھانا کھانے کا، ہم نے بول دیا کہ ہم رات کو دیر سے ہی کھائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے، آپ لوگ ابھی رہنے دیں۔ خیر والدہ نے انسٹرکٹ کیا کہ جا کے نماز پڑھو، ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے بڑے بھی نماز پڑھنے چلے گئے، ہم لوگ وہاں جماعت نماز ہم نے ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں نکل گئے۔ باہر سوئمنگ پول تھا، سوئمنگ پول سے آگے نکلے تو بہت بڑا سا ایریا تھا
درخت لگے ہوئے تھے اور لان، بڑے بڑے لانس تھے. تو ادھر ہم نے جو ہے جہاں روشنی تھی اس جگہ پہ ہم نے اپنی پچ بنائی اور کرکٹ کے لیے ہم نے سب کزنس تیار ہو گئے. لڑکیاں بھی اس میں شامل تھیں، لڑکے بھی شامل تھے اور ہم کرکٹ کھیلنے لگ گئے. 20 اوورس کا ہم نے میچ کیا، خوب انجوائے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. کوئی آؤٹ ہو رہا ہے تو کہتا ہے میں آؤٹ نہیں ہوا ہوں، کوئی کیچ ڈراپ کر رہا ہے تو اس کی لڑائی ہو رہی ہے. غرض ہلے گلے جیسے ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے کہ اتنے میں ایک دم کیا ہوتا ہے کہ چیخ کی آواز آتی ہے، اور وہ چیخ اتنی تیز کہ ہم سب ڈر جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. اور وہ چیخ آتی ہے اوپر والے کمرے سے. ہم سب ڈر کے اندر بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. جیسے ہی اندر جاتے ہیں اوپر کی طرف دوڑتے ہیں، اس لیے کہ کچھ رومز جو تھے وہ سارے اوپر ہی تھے. نیچے جو تھا وہ زیادہ تر بڑا سا لاؤنج تھا، کچن تھا، ڈرائنگ روم تھا اور جو ہے ڈائننگ تھا، اور اوپر کی طرف سارے کمرے تھے. ہم اوپر بھاگے، بڑے بھی اوپر سو رہے تھے. آواز کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کہ جی ہماری بہن جو ہے وہ ڈر گئی، اور وہ جیسے ہی ہم ان کے کمرے میں پہنچے تو وہ امی کے گلے لگی ہوئی زور زور سے رو رہی تھی. ہم سب کزنس ہم نے کہا امی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا آپ ہی کو، کیوں رو رہی ہیں یہ؟ تو انہوں نے بات کو ٹالا کہ تم لوگ باہر جاؤ، میں آ رہی ہوں. ان دن ان کی طبیعت بھی خراب تھی، ان کا نیا بیبی آنے والا تھا، تو وہ تھوڑی ویسے ہی ڈاؤن تھی. تو ہمیں امی نے باہر نکال دیا. ہم سارے باہر آئے اور آ کے لاؤنج میں بیٹھے. تایا وغیرہ بھی نیچے آ گئے، چچا اور ہمارے. تو گپ شپ ہونے لگی اور کہنے کہ ڈر گئی ہوگی کچھ ہے. خیر پھر جب عورتیں نیچے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میری یعنی بہن نے بولا کہ انہیں لیٹی جیسے ہی وہ لائٹ بند کر کے لیٹی کمرے میں تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے کھڑکی کے باہر کوئی ہے، کوئی شیڈو سا ہے. ان کو شک ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ پردہ آگے کر دیا اور آ کے دوبارہ اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی. کہتی ہے جیسے ہی میں نے لائٹ آف کی تو اس کے بعد پھر مجھے ایسا لگا جیسے کھڑکی کے شیشے کو کوئی کھرونچ رہا ہے. کہتی ہے میں نے پہلے تو اگنور کیا، لیکن بار بار ایسی آواز آ رہی تھی کہ شیشے میں کوئی ہاتھوں کو گھسیٹ رہا ہے. انہوں نے لائٹ آن کی اور دوبارہ جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کہتی ہے میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ دوبارہ آ کے لیٹ گئی. لیکن جیسے ہی لیٹی لائٹ بند کر کے جب وہ لیٹی تو کہتی ہے کہ ایک دم مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے بیڈ کی سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہے. اور کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے گھبرا کے بیک ہو کے دیکھا، کروٹ لی ہوئی تھی، اور جب میں مڑی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شیڈو ہے، اور وہ شیڈو جو ہے وہ بیڈ پہ نظر آ رہا تھا، ان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں صرف اس کی چمک رہی تھی. وہ اتنا دہشتناک واقعہ تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور کہتی ہے میں چیخ ماری اور لائٹ جلائی. جیسے ہی لائٹ جلائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یہ سب باتیں چلی رہی تھیں اور امی آپی کو بھی نیچے لے آئی تھیں، اس لیے کہ ان کی بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں تمہارا وہم ہے، تم نیچے آ جاؤ. تو ہم سب پھر بیٹھ گئے. بڑے بھی نیچے ہی آ گئے، ان کی بھی آنکھ کھل گئی. اب یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں اور ہر ایک اپنا اپنا آئیڈیا دے رہا تھا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے ایک دم یقین نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں بچے ہیں، ڈر گئے ہوں گے، بیمار بھی ہیں، ہو جاتا ہے، ہوا کا اثر ہے، جو بھی ہے. کہ اتنے میں ایک دم یقین کریں کہ ایسی آواز آئی کہ اوپر ایک کمروں میں سے سیڑھیوں پر کھڑا کوئی رو رہا ہے، اور چیخنے کی آواز جیسے روتے ہوئے چیخ رہا ہے. سب ایک دم سناٹے میں آ گئے کہ یہ سب کیا ہے. اور آپ ہی تو امی کے گلے ہی لگ گئی. ڈر تو ہم بھی گئے تھے، لیکن مرد تھے، جو لڑکے تھے اور جو بڑے تھے انہوں نے اپنے حواس تو قائم رکھنے تھے کہ عورتیں اور نہ گھبرا جائیں. لیکن میرے چاچو جو ہیں اور تایا وہ تھوڑے مضبوط دل کے.
وہ جلدی سے اوپر بھاگے. جیسے اوپر بھاگے اور دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. ہر کمرے میں گئے، چیک کیا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ ہی کے کمرے کی کھڑکی سے ایک دم انہیں فیل ہوا کہ وہاں کوئی ہے. ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی. ادھر گئے ہیں تو وہاں بھی کوئی نہیں، لیکن آواز اسی کھڑکی سے آ رہی تھی کہ جیسے کوئی ناک کر رہا. انہوں نے کھڑکی کھول دی، کوئی بھی نہیں، آواز آنا بند. خیر میرے چاچو نے اس کو لائٹ لیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کہانی کریٹ ہو اور لوگ ڈریں. انہوں نے کہا یہ جگہ ایسی ہے، یہاں تھوڑا بہت کچھ یہ سب کچھ چلتا ہے، اس کو اگنور کرو اور سب جو ہے اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، لیٹ جاؤ. فجر بھی ہونے والی ہے، صبح فجر ہو جائے گی، دن ہو جائے گا تو بس پھر ہم نکل جائیں گے. خیر بڑے اپنے کمروں میں تھے گئے، اور ہم جو ہے جو کزنز وغیرہ تھے وہ نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے. چاچو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے. ان کی تو نیند نہیں تھی، بھاگ چکی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ جان کے الرٹ تھے. خیر تایا، میری امی، تائی اور جو میری باجی تھی وہ چلی گئے اوپر بیٹھ اپنے روم میں، اور ہم سب جو کزنس تھے وہ نیچے بیٹھے. چاچو بھی ہمارے ساتھ تھے اور گپ شپ کرنے لگے. تاش نکالے، تاش کھیلنے لگے. کھیلتے کھیلتے وہ لوگ تاش کھیل رہے تھے، میرے تھوڑا سر میں درد تھا اور میں تھوڑا خوف زدہ بھی تھا. تو میں جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ تم لوگ کھیلو، میں تھوڑا سا موبائل یوز کرتا ہوں. ایک دو ای میلز چیک کرنی تھی تو میں بیٹھ گیا. میں موبائل پہ لگا ہوا ہوں اور اسٹیئر کے ساتھ ہی میرا صوفہ رکھا ہوا تھا. وہاں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی اسٹیئر پہ پھر کھڑا ہوا ہے اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. وہ سب اپنے گیم میں لگے ہوئے تھے، سب کھیل رہے تھے اور میں اپنے موبائل میں، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے پیچھے کوئی ہے. میں نے اگنور کیا کہ شاید یہ ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں تو یہ وہم ہے. ان کی ہلا گلا چل رہا تھا. ایک کزن نے جو ہے میوزک بھی لگایا ہوا تھا، گانے بھی چل رہے تھے تھوڑے ساتھ ساتھ، وہ خود بھی گا رہے تھے. اس کے بعد پلان بنا کہ چلو آؤ انتاکشری کھیلتے ہیں. تاش کا گیم ختم کیا اور سب بیٹھ گئے انتاکشری کھیلنے کے لیے. ابھی ہم آپس میں ہلا گلا گانے چل رہے تھے اور اپنے آپ کو ریلیکس ہر ایک کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس کے بعد کوئی ایسی آواز آئی بھی خیر نہیں تھی، لیکن مجھے فیلنگس آئی ڈونٹ نو کیوں ہو رہی تھی. اب میں سب کو بتا بھی نہیں رہا تھا، چاچو کو بھی نہیں، کہ مجھے ڈانٹ ہی پڑنی تھی، اور اس لیے میں چپ ہی رہا. خیر اب یہ سب چل ہی رہا تھا. کوئی 5 منٹ گزرے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ دوبارہ سے چیخ کی آواز آئی. اب تو وہ چیخ ایسی تھی کہ چچا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سارے کزنس جو بیٹھے ہم لوگ گیم کھیل رہے تھے، انتاکشری کھیل رہے تھے، بھول بھال کے سب ہیبت پہ کھڑے ہو گئے. اور اوپر سے دوبارہ تایا اور امی اور وہ اللہ خیر کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نیچے اترے. اس کے بعد سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے. چاچو سیریس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سب ایک ہی جگہ پر رہو، کوئی بھی الگ نہ ہو. ہم لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے اور جلدی سے امی نے ان کے موبائل میں منزل تھی وہ لگا دی. اب منزل لگائی اور خود بھی پڑھنے لگی. چاچی، تائی، امی، میری بہنیں، کزنس، ہم سب ورد کرنے لگے. معاملہ زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا. اچھا ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کریں، کہ رات کے ٹائم نکلیں، کیا کریں، سوچ ہی رہے تھے، بڑے ابھی ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمارا ڈرائیور چیختا ہوا اندر آیا. ایک دم تایا اور چاچو کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ خیر. چاچو نے بولا کیا ہو گیا ہے رحیم داد، خیریت؟ تو اس نے بتایا کہ صاحب میں گاڑی میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے گاڑی کے شیشوں میں کوئی کھرونچ رہا ہے. کہہ رہے میں نے سمجھا کہ میں نیند میں ہوں تو شاید میرا وہم ہے. میں نے جھانکیاں مار کے باہر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا.
کہہ رہے میں پھر لیٹ گیا اور پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے گاڑی کے باہر سے کوئی تیزی سے گزرا ہے اور ہلکے ہلکے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کہہ رہے میں خوفزدہ تو ہو گیا ہوں اور ڈرا ہوا بیٹھا دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ پھر میں اتنا گھبرا کے ایک دم جو باہر نکلا ہوں بھاگنے کے لیے، کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ میں حیران کہ گاڑی کا ٹائر کھڑے کھڑے کیسے برسٹ ہو گیا۔ خیر میں سمجھ چکا تھا، کہہ رہے میں ڈر کے جو بھاگا ہوں تو صاحب یہاں آ کے سانس لی ہے۔ وہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا اور ماموں جو ہیں اور چاچو جو ہیں وہ سب سمجھ چکے تھے۔ خیر انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اسٹیپنی لگاؤ، ہم ابھی ہی نکلیں گے۔ عورتوں کو بولا کہ آپ لوگ بس پیک کر لیں سامان ادھر ادھر جو بھی ہے، باقی کا ہم جو مرد حضرات تھے فوراً بھاگے گاڑی کی طرف پڑھتے پڑھاتے اور سب نے مل کے اسٹیپنی لگائی، یعنی کھڑے سب ہوئے اور ڈرائیور نے اسٹیپنی کو چینج کیا۔ اور یہاں گھر میں عورتوں نے جلدی جلدی جو سامان سامنے نظر آ رہا تھا وہ سمیٹا اور باہر کی طرف نکلی۔ کچھ سامان تو رہ بھی گیا۔ پڑھتے پڑھاتے منزل مسلسل تیز آواز میں لگی ہوئی تھی، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، گاڑی میں ٹھوسنے والا کام کیا۔ یقین کریں کہ بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم چڑھ کیسے رہے ہیں، اتنی ہیبت ہو چکی تھی، اتنا سین کریٹ ہو چکا تھا کہ سب جو ہیں بڑے بھی ذرا تھوڑے سے الرٹ تھے اور پریشان تھے کہ جو چیز بھی ہے وہ خطرناک ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ خیر گاڑی جلدی سے اسٹارٹ کی، سب بیٹھے اور گاڑی بھگائی۔ ابھی ہم لوگ روڈ پہ ہی نکلے تھے اور منزل گاڑی میں فل اسپیڈ پہ لگی ہوئی تھی اور سب آیت الکرسی بھی پڑھ رہے تھے، خوفزدہ سب ہو چکے تھے اور گاڑی تقریباً 80-70 کی اسپیڈ سے بھگا رہے تھے، جس حد تک اس روڈ پہ چل سکتی تھی گاڑی۔ روڈ پکے نہیں تھے، پھر بھی کافی تیز تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم ہماری چیخ نکل گئی کہ شیشے کے پاس وہی لڑکی جس کی ہمیں آوازیں آ رہی تھی اب وہ سامنے نظر آ رہی تھی اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور شکل عجیب اور غریب، بھیانک سی، لمبے بال اور تیزی سے وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ اسپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ کوئی بھی انسان 70-80 کی اسپیڈ سے نہیں بھاگ سکتا اتنا تیز، لیکن وہ مسلسل ہماری گاڑی کی سائڈ پہ ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ سب نے تیز تیز کلمہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ لڑکی کبھی اوورٹیک کر کے لیفٹ آ جاتی، کبھی اوورٹیک کر کے رائٹ آ جاتی، وہ ہوا میں لگتا تھا کہ جیسے اڑ رہی ہے، کبھی ہمارے دائیں کبھی ہمارے بائیں۔ لیکن ہمارے ڈرائیور بھائی نے، میں اس کو داد دیتا ہوں کہ وہ گھبرایا نہیں، اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور وہ گاڑی کو بھگاتا چلا گیا۔ اب اللہ اللہ کر کے ہم لوگ مین روڈ پر آئے اور جیسے ہی ہم مین روڈ پہ چڑھے، اس جنگل کے ایریے سے نکلے، اس ویران بیابان علاقے سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز وہیں رک گئی اور ہم اللہ کا نام لیتے لیتے گھر تک پہنچے۔ اور ابھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا اثر ہماری والدہ پہ ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب 2 یا 3 دن کا ٹائم گزرا تو کیا ہوتا ہے کہ امی چپ چپ سی تھی۔ ہم سمجھے کہ شاید تھکاوٹ بھی ہے اور اس چیز کا، وہاں جو واقعہ ہوا اس کا بھی کچھ اثر ہوگا، کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، امی کی بیہیویئر کچھ عجیب سا تھا۔ خیر ابو نے امی سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے،
طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. امی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے بہن بھائیوں کا جانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا اور ان کے جانے سے پہلے ابو نے پلان بنایا کہ سب کو گھر میں بلا لیتے ہیں, کھانا کر دیتے ہیں. کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بہن بھائیوں کو سب کے گھر ملنے جانا نہیں پڑے گا. سب آ جائیں گے اور ایک ہی جگہ پہ ملا لیں گے اور خدا حافظ کہہ دیں گے. تو ہم نے دعوت کا پلان بنایا. اگلے دن دعوت تھی تو اس سے پہلے ابو جو ہیں مارکیٹ جا کر گوشت وغیرہ جو سامان دعوتوں کا ہوتا ہے وہ لے آئے اور گھر میں لا کر باجی نے سارا گوشت جتنا بھی میٹ وغیرہ تھا, چکن تھی, فریزر میں سیو کر دیا کہ اگلے دن پکانا تھا. اچھا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوگا, سوتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی. مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی. میں نے کروٹ لی اور اپنی بوٹل اٹھائی تو وہ خالی تھی. مجھے بڑی کوفت ہوئی. خیر ہمت کی اور نیچے لاؤنج میں آیا کہ پانی بھر کے لاتا ہوں. میں جیسی سیڑھیاں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فریج کھلا ہوا ہے, اس کی روشنی, اور وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ چپ چپ چبانے کی آواز آ رہی, جیسے کچھ چباتے ہیں کوئی چیز, گوشت کچا جیسے کچھ کھاتے ہیں, اس طرح کی آواز آ رہی تھی. میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. خیر میں جلدی سے نیچے آیا اور کچن کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری والدہ فریج کے سامنے بیٹھی ہیں اور جو ابو دعوت کے لیے گوشت لائے تھے, ایک پوری بکری کی ران تھی, وہ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور اس کو چبا کے کھا رہی ہیں, کچا گوشت کھا رہی ہیں. مزے سے کھا رہی ہیں کہ جیسے کوئی چاکلیٹ کھا رہی ہوں. عام انسان کے دانتوں سے کچا گوشت اس طرح نہیں چب سکتا. مزے لے لے کر وہ اس کو بڑے بڑے بائٹ لے کر کھا رہی ہیں. میرے تو ہوا سے گم ہو گئے. میں نے امی کو آواز بھی دی, امی امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہ اتنے میں انہوں نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا. میں خوفزدہ ہو کے ایک دم پیچھے ہوا اور بھاگنے ہی والا تھا کہ آواز آئی, نہ جا نہ جا, کسی کو نہ اٹھا, رک جا. لیکن میں نے بھوکلا کر چھلانگ لگائی اور سامنے ہی ابو کے کمرے کا دروازہ تھا. سیدھا ابو کے کمرے کے اندر, اور بوکلا کے جو میں گرا ہوں تو ابو کی آنکھ کھل گئی. وہ بھی ہڑبڑا کے اٹھے. میرا بازو زور سے ان کی ٹیبل پہ لگا اور میں تکلیف سے کرا اٹھا. ابو گھبرا کے اٹھے اور کہ یا اللہ خیر, کیا ہو گیا ہے بیٹا, کیا ہو گیا ہے, خیریت؟ میرا حلق خشک تھا, مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا. ابو باہر کی طرف بھاگے. ابو نے کیا دیکھا کہ امی پاگلوں کی طرح گوشت کھا رہی تھی. ابو نے جلدی سے بڑے بھائی کو بھی آواز دی اور خود امی کی طرف بڑھے اور امی سے گوشت کو چھینا. وہ چلا رہی تھی, چھوڑ دو مجھے, کھانے دو, میں بھوکا ہوں, چھوڑ دو. ابو نے زور سے دھکا دیا امی کو اور گوشت ان کے ہاتھ سے لے لیا اور امی کو پکڑ کر کمرے میں لے آئے. اتنے میں بڑے بھائی بھی آ چکے تھے. ان دونوں نے زبردستی امی کو بیڈ پہ بٹھایا. وہ قابو سے باہر ہو رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں تو کیا کریں. ابو نے زور کا تھپڑ امی کے منہ پہ لگایا. تھپڑ کا لگنا تھا کہ امی حواس کھو بیٹھی. خیر پھر ان کو کمرے میں بند کر دیا اور ہم سب باہر آ گئے. خیر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی. جب صبح دروازہ کھولا اور امی کو چیک کیا تو وہ نارمل نظر آئیں. ان کو کچھ یاد ہی نہیں تھا. ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ رات کو کیا ہوا تھا, لیکن آپ یقین کریں ان کو کچھ یاد ہی نہیں تھا. کہتی کیا ہوا تھا رات کو, پاگل ہو گئے ہو تم لوگ, میں تو سو رہی تھی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہو.
انہوں نے اتنی بری طرح ڈانٹا کہ ہم چپ ہو گئے اور ابو نے اشارے سے ہمیں منع کر دیا۔ خیر، ابو کے کزن ہیں، ان سے بات ہوئی، پھر وہ ایک بزرگ ہیں، وہ جانتے ہیں ان کو، تو ان سے بات ہوئی اور ان کو لے کر آئے۔ بڑے اچھے بزرگ، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عبادت گزار بندے تھے، ابو کے کزن کے دوست۔ تو وہ پھر آئے اور امی سے ملے، انہوں نے کچھ پانی وانی پڑھا، کچھ صورتیں بتائیں کہ دم کریں، کچھ بھی نہیں ہے، ہوا کا اثر ہے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر امی ٹھیک ہو گئیں۔ پھر وہ واقعہ ہوا نہیں، لیکن ابو بتاتے ہیں کہ پھر ان صاحب نے یہی بتایا کہ یہ چیز اسی جگہ سے لگی ہے آپ کو، اسی فارم ہاؤس سے، اور آپ شکر کریں کہ خیر ہو گئی ہے اور آپ کی وائف میں زیادہ اثر نہیں ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ خیریت سے ہر معاملے سے نکل گئے تھے۔ بس یہ ایک کہانی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، ہماری لائف کا ایک ہاریبل ایکسپیرینس جو ساری زندگی نہیں بھولے گا اور شاید ہماری نسلوں میں چلتا رہے گا یہ قصہ۔ جی تو ویورز، یقیناً آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ٹائم میں نے کچھ زیادہ لے لیا ہے، لیکن قصہ سنانے کا مزہ ایسے ہی آتا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ایک اور اچھے قصے کے ساتھ، سنسنی خیز ہارر قصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔